الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی نے جس طرح سے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے خلاف ایک نیا محاذ کھولا ہے، بجٹ پر بھی تنقید ہو رہی ہے، دیگر کے پی اور سندھ کے اہم معاملات پر بھی اعتراضات اور اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی، جس پر ہم نے پہلے بات بھی کی تھی، پیپلز پارٹی جلسوں میں اپنی آواز بھی اٹھا رہی ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ جلسوں میں اس طرح کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، نون لیگ جو ہے وہ معاملات ڈرائنگ رومز کے اندر حل کرنا چاہتی ہے، آج بھی اہم مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے خیال میں دونوں جماعتوں کے درمیان صورتحال اس نہج تک کیسے اور کیوں پہنچی؟ دیکھیں دعا، بات یہ ہے کہ ہنی مون پیریڈ از اوور۔ اگر کو یاد ہو کہ پیپلز پارٹی پہلے بھی پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی، ان کا اختلاف یہ تھا کہ ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے، جبکہ پی ایم ایل وانٹیڈ اور پی ٹی اے مولانا فضل الرحمان وانٹیڈ کہ کسی طریقے سے بھی ہم اسمبلی سے ریزائن کریں اور فورس کریں پی ٹی اے کو کہ وہ ارلی الیکشن کے بعد۔ اور ابھی بھی یہی، اب اٹ از اپوزٹ، ابھی بھی وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی وانٹس کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ پی ایم ایل این از ناٹ ریڈی فار الیکشن ان اکتوبر، کیونکہ اراؤنڈ سپٹمبر میں جا کے کہیں وہ چاہتے شاید ان کے لیڈر قائد جو ہے میاں نواز شریف واپس آئیں، اس کے بعد ان کو اپنے کیس دو چار ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا، پھر ان کو 3-4 مہینے چاہیے الیکشن کیمپین چلانے کے لیے تاکہ وہ اپنا ووٹ بینک امپروو کریں، وہ پروگرس دکھائیں۔ اور میرے اپنے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ مارچ اپریل الیکشن جائے، پیپلز پارٹی وانٹ کے اکتوبر میں الیکشن ہو۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو مور ٹائم ٹو پی ٹی آئی پی ایم ایل این تاکہ وہ اپنا ووٹ بینک امپروو کر سکے۔ ایک تو یہ خلاف ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بالکل کلیئر بات ہے کہ دونوں اپوزیشن پارٹی ہیں، دونوں اپوزنگ پارٹی ہیں، دونوں نے الیکشن ایک دو خلاف لڑنے ہیں، بہت کنٹیسٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، اس لیے یہ ہر حالت میں انہوں نے اب تھوڑے اس کے بعد اور کھل کے سامنے آ گئے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک کلیئر نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این، جے یو آئی فضل الرحمان اور میں بھی استحکام پارٹی پاکستان میں بھی ان کا کہیں کولیشن ہو، اور اسی لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناراض ہے کہ آئی پی پی گروپ پارٹی بنی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ بینک کا ادھر وہ جائے گا، صدر پنجاب کا بھی، اور ایون ان کے پاس کے پی کے میں بھی ووٹ بینک ہے جو وہ شفٹ کرے گا، جو وہاں سے گیپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی از پلینگ، انہوں نے شروع سے اپنی کیمپین پلان کر کے رکھی ہے کہ انہوں نے سندھ بھی پکڑا ہوا ہے، بلوچستان میں بھی ہے، صدر پنجاب میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کے پی کے بھی ان کا ووٹ بینک موجود ہے۔ وائی پریفرنس دیتی ہے پی ایم ایل این جے یو آئی کو، کیونکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کے پی کے میں بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کا ووٹ بینک بلوچستان میں بھی ہے۔ تو جس کانٹیسٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کولیشن ہوگی تو کے پی کے وہ دیں گے کے یو آئی کو، اور بلوچستان میں دے میں کولیشن گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کا آپس میں مقابلہ ہے جو چل رہا ہے، بٹ آئی تھنک اس اسٹیج کے اوپر ابھی 1-2-3 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے دے ول ویری اوپن کرسائزنگ ایچ ادر۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن آپ کے اکتوبر میں ہوتے ہیں یا یہ جا کے مارچ اپریل میں ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پریفرنس ہے اکتوبر، میرے خیال میں پی ایم ایل این کی پریفرنس ہے مارچ اپریل، تاکہ ان کو اور ٹائم ملے پرفارمنس کے لیے، قائد ان کے نواز شریف صاحب آئیں، جلسے کریں، ووٹ بینک کریں۔ تو یہ اوورل سچویشن جس لیے دونوں پارٹیاں 100% علیحدہ ہوں گی، لیکن دو گروپ بنیں گے، الٹیمیٹلی ہنگ ویک گورنمنٹ بنے گی جو ملک کے لیے نقصان دہ، اٹ شوڈ بی سمپل میجورٹی جو نظر نہیں آتی۔ جی عامر صاحب، جیسے ہم بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اتحاد تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ جے یو آئی فے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا مذاکرات کی بھی جو خبریں ہیں، یہ صورتحال اس نہج تک کس طرح سے پہنچی؟ اور آئی پی پی کی بھی تیاریاں ہیں، اب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ جماعت جو اتحاد ہیں یہ اب مختلف جماعتوں کے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جے یو آئی فے، نون اور آئی پی پی؟ آپ کس طرح سے ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی جو کارکردگی کا سارا بوجھ ہے وہ نون لیگ پر ڈالنا چاہتی ہے؟ دعا 2 ہفتے پہلے شاید ہم نے اس سوال کو ڈسکس کیا تھا، بالکل، تو بریگیڈیئر صاحب نے یہی بات کہی تھی۔ میں نے کہا ہاں ظاہر ہے پی ایم ایل این تو ایک ریجنل پارٹی ہے جو نارتھ اور کہیں سینٹر پنجاب میں رہ گئی اور باقی ختم، اسی لیے ان کا پرائم منسٹر آ گیا اور پیپلز پارٹی چھا گئی ہر طرف، شاید جو مجھے یاد ہے میں نے یہی جواب دیا تھا۔ جی جی بالکل۔ اور میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ یاد رکھیے کہ بریگیڈیئر صاحب سندھ کی کیبنٹ میں بھی رہے ہیں جو نگران تھی، تو ساتھ میں نے حوالہ دیا تھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اکٹھے چلتے تھے،
اور پھر آخری وقت میں وہ دونوں اپوزیشن اور حکومت میں بدل جاتے تھے اور نگران حکومتیں مرضی سے لگا لیا کرتے تھے. پھر سب اپنی اپنی خیر صلی اللہ سے نگران حکومتیں بنا لیا کرتے تھے. تو پیپلز پارٹی، نون اور جے یو آئی، یہ پی ڈی ایم میں جے یو آئی اور نون ہے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے، اور نہ یہ پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اب اکٹھے چل رہے ہیں، جہاں جہاں ان کے مسائل ہوں گے وہاں پہ یہ آمنے سامنے بھی لڑیں گے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو کوشش ہے کہ پنجاب کے اندر وہ جتنی پینیٹریٹ کر سکے جہاں پہ بھی جائے، اور یہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ آئے آگے. اور جو پیچھے گئی ہے پارٹی وہ ہے کٹ ٹو سائز ہو کے پی ٹی آئی، جو مزید اس کے حصے شاید ہوں گے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ کے پی کے اندر بھی پرویز خٹک صاحب جو سائلنس ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ اور چیزیں کرنی تھی، تو وہ بھی شاید عید کے بعد یا عید سے پہلے ایک بڑے گروپ کی صورت میں سامنے آئیں گے. تو الیکشن کے اتحاد پھر اسی طرح ہوں گے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی میں بھی آئے، جیسے پارلیمنٹ تو ظاہر ہے ادھر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور صوبے میں بھی اسی طرح رہے. اور سندھ میں تو ایبسولوٹ میجورٹی پیپلز پارٹی کی ہے اور رہے گی، چونکہ وہاں کوئی چیلنج نہ نواز شریف نے پیدا کیا تھا اور نہ ہی سابق وزیر اعظم جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کیا. وہ اپنے وائس چیئرمین کو کبھی کبھار بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تو انہوں نے کبھی کچھ کیا نہیں نا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی کوئی سندھ کے اندر جا کے مقابلے کی فضا بنا رہا تھا. نہیں بنائی، نہ نواز شریف نے بنائی، نہ سابق وزیر اعظم نے بنائی. تو ان کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے. ان کو چیلنج اس وقت ہوا تھا جب یہ پی ڈی ایم میں پہلی دفعہ شامل ہوئے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ ہم جی ڈی اے کو گورنمنٹ دے دیں گے تمہارے لوگ توڑ کے. اور یہ فیض یابی سے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے فوری طور پہ پی ڈی ایم سے بھاگ گئے تھے. اور پھر بعد میں دوبارہ یہ اکٹھے ہوئے جب یہ اب آپ اور ہم نے سب نے دیکھا جو پچھلے سال عدم اعتماد بھی آ گیا اس کے اندر. کیونکہ یہی کچھ ہوتا ہے جو آپ نے نگران وزیر اعلیٰ کی بات کہی کہ جو ظاہر ہے کہ وہ اچھا بچہ تو زرداری صاحب کا ہی ہے نا، انہی کی ویڈیو چل رہی ہے نا، میری اور آپ کی تو کوئی گفتگو نہیں ہے اس میں. وہ بچہ ان کا ہے، اور زرداری صاحب کے چھوٹے بچے ناراض ہو رہے ہیں کہ جی پنجاب میں ظاہر ہے ان کا شیئر جتنا ہے اتنی بیوروکریسی ان کو لفٹ بھی کرائے گی اور تو کچھ نہیں کرائے گی. یہ بحث چلتی رہنی ہے، الیکشن آ جانے ہیں. میرے حساب کتاب میں اس وقت جو حکمران پارٹیاں ہیں یہ سارے کے سارے نومبر میں الیکشن چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، الیکشن اس سے آگے جانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کوشش ہوگی تو وہ مزاحمت ہوگی اس کے خلاف. یہ نہیں ہوگا کہ پی ایم ایل این جیسے برگیڈ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مارچ میں چاہ رہی ہے. بھائی پی ایم ایل این کا کام 12 اگست کو ختم ہو جانا ہے. پھر اچھا یا برا اس کا ہونا ہے جو نگران حکومت میں بیٹھا ہوگا. انہیں اس 14-15 مہینے کی حکومت کا اس وقت جواب دینا ہوگا. نواز شریف کی یہ قیادت میں الیکشن لڑیں گے اور اس 17-18 تک کی بات کریں گے. یہ 13-14 مہینے کی بات نہیں، بالکل نہیں کریں گے. جیسے سابقہ حکمران جو ہیں جو 3.5-4 سال اسلام آباد میں رہے اور 9.5 سال وہ کے پی میں اقتدار میں رہے، وہ اس اقتدار کی کوئی کہانی بیان نہیں کرتے. ان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں ہے. یہی کچھ اس حکومت کا بھی ہوگا. پی ایم ایل این کا چونکہ وزیر اعظم موجود ہے، یہ اپنی اچھی اور بری بتاتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کو پہلے بھی کسی نے نہیں پوچھا. آپ کی اور ہماری سب کی گفتگو میں یہ یکسانیت سب کی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا سوائے پیسے بنانے کے. وہ آج بھی ان کا یہی کام ہے، چاہے وہ میئر لینا ہو کراچی کا یا کچھ بھی کرنا ہو. پیپلز پارٹی نے اپنے وتیرے سے نہیں ہٹنا. اتنا حصہ ملے گا، آپ اور ہم سب دیکھیں گے. جی فیصل صاحب، آپ ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو میئر کراچی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے، اب ان کا کانفیڈنس بڑا ہے، تو وہ اب ظاہر ہے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے ڈائریکٹ تو کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ وہ وفاق میں اب اگلے انتخاب پر نظر رکھے ہیں اور وہ وفاق میں بھی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایسے ہی قدم جمائے جیسے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے کراچی میں ہوا. تو فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ناقص کارکردگی ہے، جو سب سے زیادہ جس کو کہا جاتا ہے کہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اتحاد میں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، جے یو آئی فے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اعتراضات اٹھا رہی ہے، یہ ساری جو اس وقت کارکردگی ہے اس کا سارا بوجھ وہ نون لیگ، تاکہ وہ ووٹر کے سامنے کہہ سکیں یہ سب نون لیگ نے کیا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جس طرح کے قدم پیپلز پارٹی جماتی ہے نا، اس طرح کے قدم جمانے کے لیے نا عوامی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے وہ طریقہ کار پیپلز پارٹی نے پوری طرح سیکھ لیا ہے. تو ہو سکتا ہے جمالے قدم وفاق میں، کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات ناممکن سا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. بات یہ ہے
عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے 4 سال پیپلز پارٹی کے کندھے فراہم کیے گئے. پیپلز پارٹی نے کندھے فراہم نہیں کیے بلکہ پیپلز پارٹی کے کندھے فراہم کیے گئے, اس کو اس طرح سمجھنا ہے. اور جب عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا تو پیپلز پارٹی کی خدمات جو ہے وہ نون لیگ کو جو ہے وہ مستعارف دے دی گئی, اب آپ ان کی خدمات لے لیں. لیکن بدقسمتی سے عمران خان کی جو خود گرے ہوئے تھے اس وقت, جو سیاسی طور پہ وہ حکومت اس طرح گری کہ گرے ہوئے عمران خان کھڑے ہو گئے اور مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ جو کھڑی ہوئی تھی اس حکومت کے گرنے سے وہ گر گئی. یہ ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. برائے یہ نون لیگ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ 9 مئی ہو گیا. 9 مئی سے جہاں تحریک انصاف بالکل ہی زبردست ہو گئی, وہاں نون لیگ کو جو ہے نا وہ ایک نئی سانسیں ملی, نئی روح ملی اس کو 9 مئی سے تو نون لیگ کی لاٹری کھل گئی نا. اگر 9 مئی نہیں ہوتا تو جو تحریک انصاف کی بند مٹھی کا برہم ہے, اس بند مٹھی کے برہم میں کتنے طاقتور لوگ بھی جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. لیکن 9 مئی کے بعد تو معلوم چلا کہ 5-6 گھنٹے کی پارٹی ہے, 5-6 گھنٹے کے بعد تو اس پارٹی کی جو ہے ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس کے بعد کی جو صورتحال بنی, اب یہ ایک دوسرے کے ایک مشترکہ دشمن ہے, ایک روایتی دشمن ہے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. صحیح. کوئی کسی کے اشارے پہ کام کرتا ہے, کوئی کسی کے اشارے پہ کام کرتا ہے. اشاروں کی زبان تو ہمیں سمجھ میں آتی نہیں ہے, گمان ہے شاید بریگیڈیئر صاحب کو آتی ہو یا عامر صاحب کو آتی ہو, تو ان سے ضرور پوچھیے گا کہ کون کس کے اشارے پہ کام کرتا ہے. تو اب یہ وہی ایک سیاسی الیکشن کی جو ہے وہ پلاننگ. آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ میں عامر بھائی آپ کے معاملے میں بالکل بھی جو ہے میں بیچ میں نہیں بولا, آپ کی بات میں بالکل جو ہے نا. جی فیصل صاحب. نہیں, آپ نے ہمارا نام لیا, ہم نے تو تبھی کہا کہ آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں. بھائی رائے دیے, آپ نے پوچھا کہ ان سے پوچھ رہے ہیں, میں نے جواب دے دیا. اب آپ, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو اتنی تکلیف پہنچے گی. یار میں بولتا ہی نا. چلیں موقع دیں اب. جی فیصل صاحب. آپ کو ایک دانشور سمجھتے ہوئے اور ایک دور اندیش سمجھتے ہوئے آپ کا نام لیا ہے کہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. اپنی کم علمیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اہل علم, اہل دانش اور اہل فکر تسلیم کیا. ٹھیک ہو گیا جی.